جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان راجہ منیر خان. پروگرام کا ہوسٹ ہے. میرے ساتھ میرے ساتھی موجود ہیں سید کمال حسین شاہ صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, قانون نگار ہیں, تجزیہ نگار ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلدیاتی نظام بھی آ رہا ہے, بلدیاتی انتخابات بھی آ رہے ہیں, اس میں بھی بڑا زور و شور ہے. ہزارہ ڈویژن کے تمام اضلاع جو دوسرے مرحلہ ہے اس میں ہیں. اسی طرح ہمارے جو جنوبی اضلاع ہے, ہمارے جو قبائل فاٹا ایکس فاٹا جو تھا, وہاں میں بھی کچھ الیکشن ہونے جا رہے ہیں بلدیاتی. لیکن یہاں پہ اس وقت اگر ہم پہلے مرحلے کو دیکھیں تو وہاں پہ جو بڑی جماعتیں ان کو شکست ہوئی ہے. وہاں پہ جمعیت علماء اسلام جیت گئی, آزاد حیثیت میں امیدوار جیت گئے. اب دوسرا مرحلہ ہونے جا رہا ہے, ہزارہ ڈویژن ہے. مسلم لیگ کا گڑھ تصور کیا جاتا تھا, لیکن پارٹی کے آپس میں اختلافات کے باعث جو ہے وہ اب گڑھ تو میں سمجھتا ہوں گڑھ ہی بنتا جا رہا ہے. یہاں پہ دیگر جماعتوں نے جو ہے نا وہ اپنا حصہ جو ہے نا وہ علادہ کرنا شروع کر دیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو جب بھی مرسال لگتی رہی ہے تو وہ اس وقت مسلم لیگ کو جو ہے نا وہ تقسیم در تقسیم ہوتے رہی ہے. ایک یہاں پہ جو ایک پاکستان تحریک انصاف ایک مضبوط کارکنوں والی جماعت آ گئی ہے, جس نے بڑا جو ہے نا وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک بڑا سپیس لے لیا ہے. اب یہاں بھی یہ حال ہے کہ اکتوبر میں بھی مسلم لیگ جو ہے تقسیم ہے, مانسہرہ میں تقسیم ہے, اسی طرح پاکستان تحریک انصاف بھی تقسیم ہے, وہ سب ہزارہ ڈویژن میں اسی طرح تقسیم ہے, یہاں بھی تقسیم ہے. اب تک دیکھ لیں پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار اناؤنس کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی, گو کہ ان کا ایک سیاسی اس طرح وجود موجود نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنا پھر بھی امیدوار اپنا نامزد کر دیا. اسی طرح مسلم لیگ نون نے آج تک جو ہے نا وہ اپنا امیدوار بھی نہیں نامزد کر سکتے. تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا تحصیل میں کیا امیدوار ابھی تک جو ہماری جتنی تحصیلیں ہیں, مثلا لورا ہے, ٹھیک ہے جی, تحصیل ابتباد ہے, تحصیل ویلیاں ہے, یا تحصیل لور تناول ہے, اس میں ابھی تک وہ اپنے امیدواروں کا جو ہے نا اناؤنس نہیں کر سکے. اسی طرح پی ٹی آئی بھی نہیں کر سکی ہے. اب اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو اگر آپ پوسٹر اور بینر دیکھیں لوگوں کی جو میڈیا پہ جو سوشل میڈیا پہ مختلف جو لوگ آ رہے ہیں, تو ایک آزاد حیثیت میں لوگ جو ہے بڑی کھیپ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بڑی پارٹیوں کی نہری کی وجہ سے یہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو آگے نکلنے کا موقع نہیں مل رہا. ویسے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہماری یونین کونسلیں یا جو تحصیل ہے وہ تقسیم ٹھیک نہیں. اب ایک جگہ پہ 4 جگہ پہ تحصیل ناظم بن جائے گا, 5 پہ کچھ 6, اور ایک جگہ پہ 33 یونین کونسل کا ناظم کس طرح بنے گا تحصیل میں یا چیئرمین جیسے کریں, وہ 33 یونین کونسل کو کس طرح مینیج کریں. ایک اور چیز بھی آپ کو دیکھیں, جو ہمارا جو ریجنل ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے وہاں پہ سٹی میئر بھی ہوتا ہے. اب جو سٹی میئر 4 یونین کونسل 5 یونین کونسل میں موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اب وہ بھی یہاں پہ اس کا بھی الیکشن. اب 33 میں ایک بندہ قومی اسمبلی سے بڑا الیکشن کس طرح بیچارہ لڑے گا, اور کس طرح وہ مینیج کرے گا. پھر اختیارات بھی نہیں ہے, اس نے جانا ہے, اس نے اپنا وہی بھی جانا ہے, اس نے ایوبیا بھی جانا ہے, نتھے گلی بھی جانا ہے, اپٹاباد شہر یہاں سے کوئی کلندر آباد بھی جانا, کس طرح مینیج کرے گا, وہ کس طرح بندہ چلائے گا. پہلے تو یہ سسٹم نہیں ہے. یہاں کو الیکشن کمیشن نے جو ہے نا بڑا بڑے محدود پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ جی اس میں آپ وہ کریں گے. اگر اسی کو اس میں تو وہ تو اسی میں کبھی تقسیم کر کے سب جگہ پہ ایک نتھے گلی کے لیے یوبیا میں ہو جاتا ہے, ایک باکوٹ سائڈ پہ, ایک اپنا بوئیول سائڈ پہ ہو جاتا ہے, تو یہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. چھوٹے سائڈ پہ یہ بنا کے کر لیتے, اس کا یہ فائدہ تھا لوگوں کو. مقامی بیسیکلی مقامی سطح کے الیکشن کا مطلب مقامی سطح پہ مسائل حل کریں. اب جو بندہ وہاں سے چل کے ایک دن یہاں پہ آئے گا, 500 روپے کرایہ 600 لگائے گا, اسے کیا فائدہ جی. وہی اسے مقامی سطح پہ وہاں پہ جب بندہ مل جائے وہاں پہ مسائل حل ہو جاتے, وہ زیادہ بہتر تھا. انہیں چاہیے تھا وہاں پہ 5 7 8 10 یونین کونسل کے لیول پہ ناظم بنا, تحصیل نہ بھی ہو, کوئی بھی ایسا نام دے کے بنا لیتے. بنسبت یہ 33 کو ایک جگہ اکٹھا کیا, کس طرح مینیج کریں گے. اور جہاں تک بڑی جماعتوں کو کہا ہے, ابھی تک ان میں اتفاق نہیں ہے, لیکن نو ڈاؤٹ کہ بڑی جماعتوں کا ووٹس ہیں, انٹیکس ووٹ ہے. وہ تو ووٹ تو دیکھیں آزاد امیدوار ایک بعض لوگوں کو بڑا اچھا نام ہے, ابھی تک بڑی اچھی لیکن سوشل میڈیا کا ٹرینڈ اور ووٹ الگ چیز ہے. اب سوشل میڈیا میں تو یہاں پہ کئی جماعت کے لوگ یہاں پہ بڑے نامی گرامی ہیں, ان کے ہم نام لیں وہ ماشاء اللہ اتنی زبردست ان کی کمپین ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن آن گراؤنڈ تو یہاں پہ پھر چیزیں اب یہ صرف 1 2 یونین کونسل کی 3 یونین کونسل کی تو نہیں ہے نا جی, یہ پوری 33 یونین کونسل کی ہے. اور یہاں پہ وہی بندہ چلے گا تو تمام یونین کونسل میں انٹیکٹ ہوگا. اب یہاں پہ کبھی آپ ہم کہتے ہیں مہتاب عباسی صاحب, ان کا بیٹے کی اپنی ووٹ بینک ہے, نکال نہیں سکتے. رزاق عباسی صاحب وہ ان کی اپنی ووٹ بینک ہے. نصیر خان صاحب آپ دیکھیں ان کے اپنا حلبہ وہاں پہ رکھنے والے لوگ ان کے موجود ہے. شیخ بہادر صاحب ان کے اپنے ایک لوگ موجود ہے. اب اوپر غلام نبی صاحب کے وہاں سے آ جاتے ہیں, وہ سردار صاحب ان کی اپنی انٹیکٹ وہ ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کا بھی جدون برادری میں سے جو اپنے سردار خان صاحب ابھی وہ ہے, کیا نام ہے, ہمارے بھائی چھوٹے بھائی ہمارے بھائی ہیں پی ٹی آئی کے جو ہے کینڈیڈیٹ جو ہیں ابھی جو کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے بہت سارے شاہ صاحب دعوے دار ہیں. وہ بھائی ابھی دیکھ رہے ہیں وہ شروع سے عمران خان ان کی اپنی ووٹ بینک ہے.
اس طرح مختلف ہو. ابھی تک پی ٹی آئی کا تو ابھی تک کوئی خاص بندے تو سامنے نہیں, یہ 2 ہی بندے ہیں نا یہ دونوں. کیونکہ جو امیدواروں کو انہوں نے کوشش کی ہے, علی اصغر صاحب کو انہوں نے نامزد کرنے کی کوشش کی, دونوں نے راجہ صاحب یہاں پہ وہ مطلب بے شک پارٹی کا ٹکٹ ہے, بغیر پارٹی کے ٹکٹ کے کوئی بھی بندہ یہاں پہ الیکشن ایزیلی جیت نہیں سکتا. لوگ کے آزاد بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں, ہم انہیں مانتے ہیں سب, لیکن ٹکٹ 30 سے 35 ہزار ٹکٹ ووٹ لازمی ہے. پچھلے قومی اسمبلی کے آپ ہمارے جو بزرگ ہیں جس پارٹی کے, جب پیپل پارٹی کے ہیں, نون کے ہیں, جیم کے ہیں, پی ٹی آئی کے, وہ ٹکٹ کو ووٹ دیں وہ بڑا میٹر رکھتا ہے. تو یہ ہے کہ ٹکٹ کی بڑی ویلیو ہے, لیکن آزاد امیدوار بھی بہت اسٹرانگ ہیں اور اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. اسی طرح منصیرہ میں شاہ صاحب یہ بلدیاتی نظام اگر آ جاتا ہے, چلیں ابھی تو فیصلہ بھی نہیں ہو پا رہا سیاسی جماعتوں سے, لیکن یہ اس کا عوام کو کیا ملے گا؟ کیا کچھ بھی نہیں, عوام کو اس سے پہلے کیا ملا ہے صاحب, عوام کو ملتا ہے بیسک رائٹ. عوام کے لیے سب سے بہترین نظام تھا جو مشرف صاحب کے دور میں تھا, جس سے ڈسٹرکٹ میئر تھا. آپ دیکھیں بابا زمان صاحب ناظم تھے, کس طرح وہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے. سیف اللہ خان جدید صاحب تھے, کس طرح انہوں نے نظام چلایا, عوام کو ایک بنیادی سہولتیں چیزیں ملی ہیں, اس وقت ڈیولپمنٹ ہوا ہے. آپ اس سے پچھلے استعمال میں دیکھ لیں, زیادہ تر ہمارے جو بھی چیزیں ہیں یہ فوٹو سیشن تک تھا, سب فوٹو سیشن. اب وہ سب کے ہمیں کام نہیں, انہوں نے کون سے نئے پروجیکٹ شروع کیے ہیں, کون سے ابٹبار میں نئے ٹورزم پوائنٹ بنائے ہیں. مجھے بتائیں ابٹبار میں آپ دیکھیں شیروان سائڈ پہ 2 سے 3 ٹورزم پوائنٹ بن سکتے ہیں. اس طرح آپ کے بوئی میں ڈیم بنے لیکن پراپر ٹورزم پوائنٹ نہیں ہے. ہمارا شملہ پہاڑی دیکھ لیں, یہ سب نے سبل پہاڑی دیکھ لیں, ٹورزم پوائنٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے. لورے میں سائڈ پہ ہو سکتا ہے, کسی نے ڈیولپمنٹ کیا ہے ٹورزم پوائنٹ سے پرانی چیزیں. مسئلہ یہ ہے جب لوکل سطح پہ یہ لوگ جب آتے ہیں تو ان کا کام ہے لوکل سطح پہ یہاں پہ چیزیں ڈیولپ کرنا, لیکن یہ ہے کہ یہ یہاں پہ زیادہ تر تصویری اور شو بیس ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچنے ہوتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لوکل سطح پہ جو الیکشن ہے ڈسٹرکٹ میں کی پارٹی بیس میں نہیں ہونا چاہیے, یہ اوپن ہونے چاہیے. ایک بندہ آنا, جو بھی بندہ کیپیبل ہے وہ آئے, وہ ڈلیور کرے, کیونکہ بنیادی عوام کے حقوق ہے نا. اب یہاں پہ دیکھ لیں ہر دوسرے راجہ صاحب بسکٹیں رکھی ہیں, جس نے دیکھیں بسکٹ پہن کے آ گیا, سر پہ ٹوپی پہن کے, جس کے 4 پیسے وہ اپنے کو کونسلر بنانے کی شکل میں. آج کل ہمارے طلعت بھائی نے اس نے پوسٹ بھی لگائی تھی, زور زور سے اس طرح ملتے ہیں موبائل اور جا رہے ٹوٹ نہ جائے نا جی. تو وہ کونسلر اتنے, جس گلی میں دیکھیں 3 کونسلر کھڑے ہو گئے ہیں, پہلے وہ اپنے گھر کے تو مسائل حل کریں نا جی, گھر کے مطلب محلے کے مسائل حل کریں. اب وہ کیا پورے یونین کونسل کے مسائل حل کریں گے؟ اصل یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی سسٹم. ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آ رہی, بہت سارے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں جن کے FIR وغیرہ بھی ہیں اور اس طرح کے مختلف کیسز میں بھی ان کے اوپر کیسز بھی چل رہے ہیں, اور وہ لوگ بھی بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ الیکشن پروسیس میں جنرل کونسل کے الیکشن میں, یہ کیا کوئی مطلب اپنے جو ہے نا وہ چھپانے کے لیے اپنے آپ کو بالکل اپنے آپ کو چھپایا اور نمایاں کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے مختلف کمیٹیاں بنتی تھی تو وہاں پہ اس قسم کے لوگ آ جاتے تھے جو عام لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے. اب یہ چیز نیا ہے تو اس میں میں نے ٹرینڈ دیکھا, بہت سارے نئے اس قسم کے لوگ آ رہے ہیں جنہیں کوئی چیز ہی نہیں ہے. اصل اس الیکشن میں وہ بندہ آئے, ایک تو فائنینشلی مضبوط ہے کیونکہ گورنمنٹ تنخواہ نہیں دے رہی اس بندے کو, اور دوسرا اس میں کمیٹی کا کام کرنے کا درد ہو. اب شوقیہ فنکار آ جائیں گے تو وہ کام نہیں کریں گے, وہ تصویروں تک ہی رہیں گے. شاہ صاحب کروڑوں روپے ایک بندہ لگا کے تحصیل میئر ہے, جس سے آپ ہمارے جو ابٹبار کی 32 یونین کونسلوں پہ محیط ہے, تو وہ بندہ جو میئر بنے گا, الیکشن لڑے گا ان 32-33 یونین کونسلوں سے, تو وہ تو کروڑوں روپے کے ایکسپینسز ہوں گے. تو وہ کیا وہ پیسے نہیں پڑے گا؟ آپ کو پتہ ہے آج کل تو سیاست جو ہے ہماری وہ ایک جو ہے نا کاروبار ہے. ہمارے الیکشن کمیشن کو نہیں پتا, ہمارے اداروں کو نہیں پتا کہ یہ بندہ کروڑوں روپے لگا کے لایا, صرف 6 لاکھ دکھاتا ہے. پھر مجھے بتائیں کول اور فیئر میں ہمارا تضاد ہے کہ نہیں؟ پھر کس طرح سسٹم ٹھیک ہوگا جب سسٹم میں سب بےایمانی ہے, سب 2 نمبر کام چل رہے ہیں, سب کو پتا ہے, وہ پیپروں میں ٹھیک دکھا دیتے ہیں, وہ ٹھیک ہو کر سب بنیاد ہی غلط ہے. اسی طرح جو ہمارے بلدیاتی نظام ہے اس میں بھی بہت ساری جو موجود ہیں, مطلب ابھی تک اس میں بہت سارے گیپس موجود ہیں, ان گیپس کو کور کرنا ہے تاکہ جو یہ الیکشن پہ پیسے ہی نہ لگیں بلکہ ایک سسٹم بھی ایسا آ جا سکے کہ تاکہ جو ہماری تعمیر و ترقی ہے وہ ممکن بھی ہو سکے. یہ جو امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا, پروگرام کو شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں اور اس پہ ہمیں کمنٹس بھی دیں تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں اور اس میں جو ہماری کمی کوتاہی ہے اس کو وہ دور کر سکیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.